کہ کربلا زمین پہ ہے، زمین سے نہیں ہے. یہ حصہ ہے زمین کا، لیکن اسے زمین کا ٹکڑا نہ سمجھنا، اسے عراق کا شہر نہ سمجھنا. یہ زمینوں کا وجود نہیں ہے، یہ زمین پہ اتارا گیا ہے، زمین کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے جب کوئی ملک وجود میں نہیں آیا تھا، اللہ نے زمینوں کے نام رکھے تھے. معصوم فرماتے ہیں جہاں پر مکہ ہے اس کا نام ہے شرافت الارض، اس زمین کا نام ہے شرافت الارض. مکہ بعد میں بنا، پہلے شرافت الارض تھی، شریف ترین زمین. جہاں مدینہ بنا، مدینہ بننے سے پہلے زمین کا نام تھا کرامت الارض، کرم والی زمین. جہاں آج نجف ہے، اس زمین کا نام تھا غرۃ الارض، گھمنڈ کرتی ہوئی زمین، غرور کرتی ہوئی زمین. معصوم فرماتے جہاں کربلا ہے، اس زمین کا پہلے نام تھا عدیم الارض، زمینوں کا نچوڑ، زمینوں کا خلاصہ، زمینوں کا جوہر. کربلا کا پرانا نام کیا تھا؟ عدیم الارض، عدیم الارض عین کے ساتھ، عدیم الارض. اب جاؤ مولویوں سے جا کے پوچھنا آدم کا نام آدم کیوں تھا؟ ہر چیز کا نام کسی چیز پہ ہوتا ہے. آدم کا نام آدم کیوں تھا؟ آدم کا نام آدم اس لیے تھا کہ لغات میں لکھا ہے کہ آدم عدیم الارض سے بنا تھا. عدیم الارض کہتے ہیں کربلا کو. آدم مٹی سے بنا تھا، مٹی کربلا سے لی گئی تھی. آدم کے وجود میں کربلا کی خاک تھی. پھر لفظ کہوں، آدم کو سجدہ ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس کربلا کی خاک کی وجہ سے. کیا کہا حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے؟ کیوں آئے تھے حسین کربلا؟ ادھر سے حسین آئے، ادھر سے ہم گئے. کربلا میں چھپا ہوا کیا ہے؟ کربلا میں بات کیا ہے؟ حسین ابن علی کربلا میں پہنچے اور حسین نے قاتلوں سے پوچھا ہے ماذا تقاتلون، مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حسین ابن نے جملے قاتل کے زبان سے نکلوا دیے. قاتل نے اپنا بیان تاریخ میں ریکارڈ کروا دیا. حسین نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ قتل کیوں کرنے کے لیے آئے ہو؟ سامنے سے قاتلوں کے زبان سے لفظ نکل گیا، لے بغض ابی، تیرے باپ علی کے بغض میں آئے. اتنا کہنا تھا یا حسین ابن نے تلوار نکال کے حملہ شروع کر دیا. اور اب جو حسین نے حملہ کیا، مجھے مقتل کی 56 کتابیں ممبر میں دکھانے کے لیے تیار ہو. حسین ابن نے پہلے حجت تمام کی تھی، 3 شرطیں اس کے سامنے رکھی تھی. جو بھی ان کی زبان سے نکلا ہم علی کے بغض میں آئے ہیں. حسین نے تلوار کو نیام سے نکال کے جو رجز پڑھا ہے، حسین نے اس میں اپنے قاتلوں کو کافر کہا ہے. اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو. ان کے چہرے پہ سجدے کے نشان تھے، ان کی گردنوں میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. حسین نے کافر کہہ کے حملہ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسلام اسی وقت چلا جاتا ہے جب دل میں علی کا بغض آ جاتا ہے. کربلا میں حسین سے لڑنے والے علی کے بغض میں آئے تھے. حسین ابن نے حملہ کیا کافر کہہ کے. اس کا مطلب ہے کہ کربلا مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا نام نہیں، جان بوجھ کے الجھائی جا رہی ہے کربلا. کربلا تو 2 مسلمانوں کے گروہ تھے، کہاں مسلمان تھے؟ کربلا اسلام اور کفر کی لڑائی کا نام تھا. میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنا بیان اور دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو کہیں گے شیعہ خطیب تھا، شیعہ ذاکردہ ندب سے کربلا کے رستے میں زائرین کو کہہ دیا کہ جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے نفرت کرے، جو علی کے لیے دل میں عداوت رکھے، وہ کافر ہو جاتا ہے. آؤ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، امام طبرانی کی کتاب معجم الاوسط، 4 جلد ہے اس کی. امام طبرانی اہل سنت میں چھوٹے امام کا نام نہیں، مسلم بخاری کے استاد کا نام ہے. استاد الاحادیث ہے، استاد الائمہ ہے، حدیث کا منبر اور ذخائر ہے اس کے پاس. وہ طبرانی معجم الاوسط کی 4 جلد میں لکھتا ہے، بریدہ نامی صحابی تھا، مسجد نبی میں نبی کے پاس آیا.
رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ کے پاس آ کے رسول کو سلام کیا، سلام کر کے مسجد میں رسول کے سامنے بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، میں نے رکھا، آپ نے کہا زکات دیا کرو، میں نے اس دن سے دینی شروع کر دی، اپنے چہرے پہ داڑھی سے جاؤ، میں نے سجا لی، جو جو آپ کہتے رہے میں کرتا رہا ہوں، لیکن میں آج آپ سے دل کی ایک کیفیت اور ایک دل کی حالت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب بھی ہم منبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، مجھ سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، میرے دل میں علی کے لیے کہیں بغض ہے، میرے دل میں علی کے لیے کہیں کینہ ہے۔ میں نے زائرین کے سامنے کتاب کا نام لیا، امام طبرانی معجم الاوسط کی 4 جلد میں لکھا، اس نے کہا میرے دل میں علی کے لیے بغض ہے، جیسے ہی آپ علی کی فضیلت پڑھتے ہیں وہ بغض میرے اندر سے جاگنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے بتائے میں کیا کروں۔ رسول کے صحیفہ رحمت پہ جلالت کی سرخی آئی، رسول نے کہا باقی کام بعد میں کرنا، پہلے ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھ، کافر ہو گیا۔ کلمہ پڑھ، تو کافر ہو چکا۔ رسول فرما رہے ہیں علی ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل کا نام، جس نے علی سے دشمنی کی، جس نے علی کا بغض رکھا، وہ اسلام سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کربلا کا جو بنیادی نقطہ ہے، جہاں حسین بھی آئے، جہاں ہم بھی آئے، وہ ہے تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر تم علی کے نہیں ہو، تم کربلائی نہیں ہو۔ مقصد حسین کو سمجھو، پیغام حسین کو سمجھو، کربلا کے وجود کے اندر چھپا کیا تھا۔ زمین پر سب سے آخری خبر کا نام ہے ولایت علی، پہنچانے والا مبلغ رسولوں کا سردار ہے۔ لوگ بھول رہے تھے علی کو، کربلا نے، عاشورہ نے غدیر کا تحفظ کیا۔ اسلام حضرت آدم سے چلا تھا، رسول تک آیا، رسول پہ آ کے دین مکمل ہوا۔ کہاں پہ آ کے؟ غدیر میں۔ دین بند ہے غدیر کے اندر، غدیر بند ہے عاشور کے اندر۔ آسان کروں، لا الہ الا اللہ زم ہے محمد رسول اللہ کے اندر، محمد رسول اللہ زم ہے علی ولی اللہ کے اندر۔ کہتے نہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا، اور میں تاریخ سے ثابت کرتا ہوں اگر ایسا نہیں تھا۔ 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوتا ہے، حسین ابن علی شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر فوری طور پر یزید اور یزیدی قوتیں اور یزیدی لشکر مدینہ پر حملہ کرتا ہے۔ واقعہ ہررا، کربلا کے فوراً بعد مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا، روضہ رسول پر حملہ ہوا، مسجد نبوی کو جلایا گیا، مسجد نبوی کے اندر یزید کے لشکر کے گھوڑے باندھے گئے۔ جاؤ جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ مسجد نبوی کے اندر کیا ہوا، اور مدینہ میں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حسین کہتے رہے چلو کوئی نہ گیا، شہید ہو گئے حسین، اور یزید کا لشکر مدینے پہنچ گیا۔ انہوں نے مدینہ کے اندر شب خون مارا۔ اور ہسٹری اسلام کی، ہسٹری کا مذہب نہیں ہوتا، ہسٹری شیعہ سنی نہیں ہوتی، ہسٹری ہوتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ایک سال میں مدینہ کی عورتوں نے کئی ایسے بچوں کو جنم دیا جو یزید کی فوج کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ اب میں کیا کروں، یہ حقائق ہیں کہ لشکر یزید کے گناہوں کا نتیجہ اس سال کئی عورتوں نے بچے جنے۔ پھر اس کے بعد میں نے تاریخ کا ہر ورق نکالا کہ کسی اگلے صفحے میں لکھا ہو کہ وہ جو بچے اس سال یزید کے فوج کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، مدینے کے باہر کسی نے گڑھا کھود کے انہیں دفنا دیا ہو، انہیں قتل کر دیا ہو۔ نہیں، میں نے ساری تاریخیں، بچے پیدا ہوتے تاریخ نے بتائے۔ پھر عقل انسانی تو تعاقب کرتی ہے نا حقائق کا۔
پھر ذہن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جو بچے یزید کے فوج کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں گے وہ بڑے بھی ہوئے ہوں گے, ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, ان کے بچے بھی ہوئے ہوں گے, وہ بھی بڑے ہوئے ہوں گے, ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے, وہ بھی بڑے ہوئے ہوں گے, ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے, نسل تو آگے چلی ہوگی. تو پھر میرا ذہن تسلی کھا گیا ہے کہ جو بھی کہتا ہے نا کہ حسین کے ماتم میں کیا رکھا ہے, سمجھ لو یزید کی فوج کی گناہ کا بچہ. جس نے عزاداری کا مذاق بنایا حسین نے اسے زمانے میں مذاق بنا کر رکھا. چلے میں لفظ کو آسان کر دیتا ہوں. ممبر اتنا پاک ہے کہ میں کچھ ایسے افراد کو ڈسکس ہی نہیں ممبر پہ کرتا کہ جن کا قد ہی اتنا بڑا نہ ہو. میں اشارہ دے دوں گا, جو پاکستان سے آئیں گے وہ اشارہ سمجھ لیں گے. جو حسین کی عزاداری کا مذاق کرے اس پہ رحمان کا فضل نہیں ہوتا, رحمان کی لعنت ہوتی ہے. حسین اسے ہمیشہ کے لیے مذاق بنا دیتا ہے, لیکن بات سنجیدہ موضوع پہ ہو رہی تھی. اگر حسین کا ساتھ نہیں ہوا, مدینے پہ حملہ ہوا, اور پھر مدینہ کے بعد کیا ہوا, مدینہ کے بعد مکہ پہ حملہ ہوا. حجاج بن یوسف جیسا ملاؤن جو ہے وہ مکہ تک پہنچتا ہے, غلاف کعبہ کو آگ لگا دی جاتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف بند کر دیا جاتا ہے. اب بتاؤں کہ علی ولی اللہ کی طاقت کیا ہے. کربلا حسین تھے, حسین نے روک کے رکھا. ادھر حسین شہید ہوئے, پہلے ہوا محمد رسول اللہ پہ حملہ, اس کے بعد ہوا لا الہ الا اللہ پہ حملہ. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ عبادتوں میں سے, کلمے میں سے علی کو نہ نکالا کرو. جہاں سے علی کو ہٹاؤ پہلے نبوت پہ حملہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت پہ. کربلا ایک تحریک کا نام ہے, کربلا ایک موومنٹ کا نام ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتی ہے معرفت, اس کے بعد ایک ہوتا ہے جذبہ, پھر ہوتا ہے احساس. آگ جلاتی ہے, یہ علم ہے. کیوں جلاتی ہے, کس کو جلاتی ہے, یہ معرفت ہے. میں آگ سے جل نہ جاؤں, یہ جذبہ ہے. لیکن کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تکلیف ہونی, یہ احساس ہے. میں نے بڑی جلدی کیا. آگ جلاتی ہے, یہ علم ہے. کس کس شے کو جلاتی ہے اور کیوں جلاتی ہے, یہ معرفت ہے. میں اس کو نہیں چھوں گا, یہ جذبہ ہے. کسی کو جلتے ہوئے دیکھا, یہ احساس ہے. لوگوں کے پاس کربلا کا علم ہے, ہمارے پاس کربلا کا احساس ہے. کوئی غیر مسلم بھی نہیں مانتا کہ کربلا میں ظلم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں. آپ کو پوری دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے وہ جو کہتے ہیں بس یہ آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے نا کہ آپ ماتم کر لیتے, ہم نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم اس دن چھٹی کر لیتے ہیں, ہم اس دن امام حسین کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تو بھائی آپ کو کربلا کا علم ہے, احساس نہیں ہے. اور تحریک علم کی وجہ سے نہیں آتی, احساس کی وجہ سے. موضوع پسند ہے, اس موضوع کو چلاؤں آگے. تحریک ہمیشہ احساس سے پیدا ہوتی ہے. یہ احساس ہمارے اندر پیدا کس نے کیا تھا؟ اب میں تقریر کے اختتامیے میں جا رہا ہوں کہ تاکہ اگلی 2 مجلسوں کا میرا خلاصہ بن سکے. دین بند ہے غدیر کے اندر, غدیر بند ہے عاشور کے اندر. عاشور کا احساس زمانے میں جس خاتون نے پھیلایا ہے اسے زینب. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل پڑھ رہا ہوں, جس نے زمانے کو احساس کروا دیا. یہ مولا سجاد روئے کیوں تھے؟ احساس کے لیے. لوگوں کو احساس ہو. کیا ہوا تھا کربلا میں؟ احساس, انسان کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے. یہ جو ہم نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہیں کس لیے؟ احساس. ہمیں رستے میں دھوپ لگتی ہے تو ہمیں گرمی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ احساس کی وجہ سے. ہمیں تھکاوٹ, کیونکہ یہ تمام چیزیں کیفیت ہیں. تھکنا کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیتیں ہم پر حاوی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے احساس کا نام حسین ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے, ہمیں حسین کا احساس ہو جاتا ہے.
ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں حسین کا احساس ہو جاتا ہے۔ یقین کرو حسین کے ظاہر و کربلا سے یہ پیغام لے کے جانا، اسی احساس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا، ہم زندہ اس احساس کی وجہ سے۔ تمہیں کیا پتا کربلا نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ کربلا نہ ہوتی، کسی کا جوان مرتا تو باپ فوراً مر جاتا، بیٹے کے مرنے کے بعد وہ باپ جو زندہ رہتا ہے کربلا کے احساس کی وجہ سے۔ ہم احساس کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس احساس نے زندہ رکھا ہے جس نے زمانے کو پھیلایا۔ دیکھیں ابھی امریکہ اور ایران کی جنگ جاری ہے، اللہ ملک ایران کی حفاظت فرمائے، حسین کے ساتھ دینے والوں کا ہمیشہ ساتھ دے۔ اس وقت یہ جنگ جاری ہے، لیکن اتنی نیوز آنے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا ان میں سے سچی خبر کون سی ہے جھوٹی کون سی۔ ابھی کسی نے پاکستان سے فون پہ فون آ رہے، ہمیں پتہ چلا موقعوں پہ دھماکے ہو رہے، خیریت ہے، کیوں؟ خبریں جھوٹی جا رہی۔ آپ لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہو کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹی ہے ایسا نہیں۔ اتنے سورسز ہونے کے باوجود آج بھی زمانے کو پتہ نہیں چلتا کہ ان نیوز میں سے سچی کون سی ہے۔ 1400 سال پہلے اس ریگستان میں قتل ہوا ہے، خبر پوری دنیا میں جس نے پھیلائی، اتنے سچے طریقے سے پھیلائی، ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ قاتل کا قد کتنا تھا۔ یہ خبر ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ قاتل چھپ کیوں نہیں سکے؟ نوجوانوں اپنے ذہنوں کو جگاؤ، میڈیا یزید کے پاس تھا، خبر کا کنٹرول سورس یزید کے پاس تھا۔ خبر پھیل کیسے گئی دنیا میں؟ قتل آبادی میں نہیں صحرا میں ہوا، کیسے پتا چل گیا کہ کوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے؟ کیونکہ جس کے ذمے تشہیر تھی وہ شہزادی اتنی مضبوط تھی۔ یہ شہزادیوں کا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آنا یہ الہی مشیت تھی، یہ حکمت پروردگار تھی کہ یہ بی بی کوفہ سے چلے اور شام۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں کیونکہ بالکل نعرے کے موڈ میں مجلس سے پڑھ ہی نہیں رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ شعور پیدا ہو، آپ کربلا تک آئیں تو آپ کا شعور پختہ ہو جائے۔ سیدہ زینب کے شام میں 1 سال قید میں بیٹھنے کا اثر تھا کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باپ کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ اب جاؤ مجھے تاریخ دانوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ یزید کا بیٹا کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ چکا تھا؟ اس نے تو مدینہ دیکھا ہی نہیں، وہ تو پلا ہی ایک شراب خانے میں تھا، اس وقت پلا ہی گناہوں میں تھا، غلاظتوں میں پلا تھا۔ اس کے شعور نے ترقی کیسے کی؟ نہ اس نے رسول دیکھا، نہ وہ مدینے میں گیا، نہ وہ کسی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، نہ اس نے کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کیا، اس کا شعور پختہ کیوں ہوا؟ پھر مجھے جملہ کہنے دینا، وہ قرآن کی تفسیر پڑھ کے حق کی طرف نہیں آیا، زینب کی تقریر سن کے حق کی طرف۔ زینب عالیہ کے خطبوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شہادت حسین نے تحریک پیدا کی، زینب تحریک کی بانی بنی، تحریک دنیا میں پھیلا دی۔ یہ تم لوگ اس تحریک سے متاثر ہوا ہو لوگ، ہمارے اندر یہ احساس کس نے پیدا کیا؟ ایک لمحے کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، اتنے انسان قتل ہو رہے ہیں، اس قتل کا اتنا احساس کیوں ہے؟ آئمہ میں بھی مظلومیت آئی ہے، نبیوں کی اولادوں میں مظلومیت آئی ہے، حسین کے لیے یہ احساس کیوں ہے؟ یہ احساس زینب نے پیدا کیا، یہ احساس سید سجاد نے پیدا کیا۔ 2 ہستیاں کربلا سے چلی ہیں زمانے کو کربلا سمجھانے کے لیے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مرد کا نام سجاد، عورت کا نام زینب۔ مرد حسین کا بیٹا، عورت زینب حسین کی بہن۔ میں اگر ان دونوں کے خطبے بند کروں تو ایک جملے میں بند کروں گا، سجاد بتاتے رہے ہم کون ہیں، زینب بتاتی رہی تم کون۔ اور زیادہ آسان کر دوں اگر آپ ہمارا ہے، اور زیادہ آسان کر دوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زینب تولا پڑھتی رہی، سجاد تولا پڑھتے رہے، زینب تولا پڑھتی رہی۔ زینب کبریٰ نے شام کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، بی بی کے خطبوں کی دھار نے بدل کے رکھ دیا۔ کل انشاءاللہ زینب عالیہ کی تحریک اور آخری مجلس میں سید الساجدین کی تحریک پڑھوں گا کہ ان دونوں کی تحریکوں نے اثر کیا چھوڑا۔
1 سال رہے قید خانے میں، اور اثر ایسا کر گئے کہ جب یزید کی حکومت کے آخری دور تھے تو 80,000 لوگ حسین کے شیعہ ایک زندان سے نکلے تھے. وہ جو حسین کے ساتھ 72 آئے تھے، یہ تعداد لاکھوں میں کیسے پھیلی؟ زینب عالیہ کی وجہ سے. خطبوں نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا، لوگوں تک کربلا پہنچ گئی، نشر ہو گئی، اور ہم اس کربلائی وجود کا حصہ بن گئے. میں نے تقریر کے آغاز میں کہا تھا، آپ مجبور کر کے لائے گئے لوگ نہیں، آپ اپنے اختیار سے آئے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ اس خطے میں جنگ چل رہی ہے، آپ کو پتا تھا کہ فلائٹس کا شیڈول متاثر ہے، آپ کو پتا چل رہا تھا کہ کربلا میں ٹمپریچر بہت ہائی ہے، شدت کی گرمی ہے. آپ ان تمام سختیوں کو ذہن میں رکھنے کے باوجود منتیں مان رہے تھے کہ میں چلا جاؤں. آپ نے یہ تھکاوٹ پیسے دے کے خریدی ہے. انسان سفر میں مرنے سے ڈرتا ہے، یہ واحد سفر ہے جس میں انسان مرنے کی خواہش کرتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ کوئی انسان اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو نہیں دیتا. یہاں بانٹنے والے ہاتھ زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں. یہاں کوئی دوسرے کو تھکنے نہیں دیتا. محسوس کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ مشی کرتے ہوئے آپ چلتے ہوں گے، جو ہی آپ کے پاؤں کے چھالے آپ کو آمادہ کریں گے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، بس اس سے آگے سفر نہیں ہوگا، بس یہیں پہ روک دوں، آپ کے قریب سے کوئی ضعیف تیزی سے گزر جائے گا. وہ چلتا ہوا جائے گا اور آپ کہیں گے یار یہ اس ایج میں اتنی تیزی سے چل رہا ہے، آپ کے اندر فوراً ایک تحریک پیدا ہو جائے گی. ایسے بچہ ماں سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے جیسے آپ اس وقت حسین سے ملنے کے لیے بے چین ہیں. جو آگے گزر گیا ہے وہ پیچھے والے سے پوچھ رہے کس پول پہ پہنچ گئے ہو. بڑی جلدی ہوتی ہے ظاہر کو حسین سے ملنے کی. وہ چاہتا ہے کہ بس میں جتنی جلدی ہو سکے سفر ختم ہو، میں حسین کے پاس چلا جاؤں. یہ تم جا نہیں رہے، حسین تمہیں کھینچ رہا ہے، حسین تمہیں بلا رہا ہے. تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی جب تم حسین کے روضے کے مینار دیکھو. تمہارے بدن کی تھکاوٹ سکون میں بدل جائے گی تب جب تم عباس کے حرم کا گنبد دیکھو. تمہیں ایسے لگے گا میں سکون میں آ گیا ہوں، مجھے حسین مل گیا. اتنی تھکاوٹ کے بعد کربلا جانا اور ہے، اور 7 دن کی پیاس اور لاشوں سے اٹھ کے شام جانا اور. جس نے ہائے کہی ہے زینب عالیہ تیری ہائے قبول کرے. مصطفیٰ کی بیٹیوں کے چلنے کا صدقہ میرا اللہ تیرا چلنا قبول کرے. یہ قدم یوں ہی چلتے رہے، منزل کی جانب بڑھتے رہے. تم جا رہے ہو آباد حسین سے ملنے. جہاں جا رہے ہو وہاں کی پیشگی خبر میں تجھے دے دیتا ہوں. جہاں تم جا رہے ہو وہاں حرم بنے ہوئے ہیں، وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں سونے کا گنبد ہے، وہاں حسین کے زائرین کے لیے بڑے بہترین اہتمام ہے. حسین کے پاس جاؤ گے تمہیں دھکا کوئی نہیں دے گا، تمہیں گالی کوئی نہیں دے گا، تمہیں تماچا کوئی نہیں مارے گا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، تم آباد حسین سے ملنے جا رہے ہو. زینب بکھری ہوئی لاش چھوڑ کے گئی تھی. جب زینب عالیہ کربلا سے نکلی تھی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی. سب سے پہلے لاشا حسین میں بہن آئی ہے، رو کے کہتی ہے حسین معاف کر دینا. حسین تیرے یتیم اکٹھے کرتے کرتے زینب کو پوری رات گزر گئی.
حسین مجھے معاف کر دینا، میں صبح آپ کی لاش پہ آنا چاہتی تھی، یا امت رسیاں لے کے آ گئی۔ حسین میں تیری لاش سے جا رہی ہوں، حسین میں نے عصر عشور کا آپ کو دیکھا ہوا ہے، حسین ایک بار بہن سے مل لاشا حسین کے قریب سے بہن کی سواری گزری ہے، میں سخت نہیں پڑھوں گا تاکہ ظاہر کا جگر نہ پھٹ جائے، سواری بٹھائی نہیں، زینب پھر بھی اتر گئی۔ میں اشارہ تن جملہ دیا، میں نے کہا سواری بٹھائی نہیں، زینب پھر بھی اتر گئی۔ میں تیرے رونے کے لیے جملہ تھوڑا سا کھول دیتا ہوں، زینب ایسے اتری جیسے بھاگتے گھوڑے سے عباس اترے۔ زینب عالیہ بھائی کی لاش پہ قدموں سے چل کے نہیں گئی، ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے۔ بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، بہنوں والوں کبھی بہن سے بھی بھائی بھولتا ہے؟ بھائی کی لاش کے قریب آگے کہہ دیا، حسین تو کہاں ہے؟ حسین تو کہاں ہے؟ حسین بہن تجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ 7 حصوں میں حسین کی لاش دیکھی، رو کے کہتی معاف کرنا، چادر ہوتی میں تجھے کفن دے دیتی، میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں قبر بنا کے تیری لاش دفنا جاتی۔ حسین زینب شام جا رہی ہے، حسین جو لاکھوں تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے شہروں میں جا رہی ہوں، حسین میں وعدہ کر کے تیری لاش اٹھ کے جا رہی ہوں، انہوں نے تجھے بے گوڑوں کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں، انہوں نے تمہیں لاوارث سمجھ کے مارا تھا، زینب تیری قبر پہ تیری لاش پہ کھڑی ہو کے وعدہ کرتی ہے، حسین ایک وقت آئے گا لوگ تیری قبر ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلیں گے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے حسین کی قبر کہاں ہے؟ زینب تیرا قتل چھپنے نہیں دے گی، زینب تیرا لہو چھپنے نہیں دے گی، حسین ایک بار تیرا چہلم کرنے کربلا ضرور آؤں گی، یہ کہہ کے بہن بھائی کی لاش سے چلی گئی، دوسری بہن بھائی کی لاش پہ آئی، لوگ کہتی حسین میں بھی تیرا چہلم کرنے کے لیے آؤں گی، تیسری بہن آئی، لوگ کہتی میں بھی بھائی تیرا چہلم کرنے کے لیے آؤں گی، آخری جملے میں ماتم روتے کرنا، آخر میں 4 سال کی بیٹی آئی، لوگ کہتی ہر کوئی آئے گا میں نہیں آؤں گی، مجھے آخری بار ملنے شام کے سے حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اے میرا غریب کربلا بابا، اے میرا دشت نینوا کا مسافر بابا، بابا بیٹی سے آخری ودا کر لے، بابا سینے پہ سونے والی آج کے بعد مٹیوں پہ سوئے گی، بابا تیرے سر کا تکیہ بنانے والی آج کے بعد اینٹوں پہ سوئے گی، رکیہ واپس آئے، بابا تیری سکینہ واپس نہیں آئے۔ کیسے گئی 4 سال کی بیٹی؟ کوئی لاشائے حسین سے پوچھے، حسرت کیا تھی زینب عالیہ کی، میں حسین تیرا چہلم کرنے آؤں گی، آؤ میں تمہیں چہلم کا مضمون سناؤں اور تمہیں سلام کروں۔ آدھی رات ملعون یزید دمشق میں اپنے تخت پہ بیٹھا، اس نے اپنے سپاہی سے کہا تھا زندان سے حسین کے بیٹے کو بلا کے لا۔ آدھی رات کو سپاہی آئے، علی بن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا۔ مولا سید الساجدین اٹھے، اب میں اشارہ کروں گا جو مسائل میں اشارے میں روتے ہو، بلایا چوتھے امام کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا، جو نہیں سمجھ سکے انہیں کھول کے بتا دو، مجبوری کوئی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے، ابھی بھی آئینے کی رسی ایک تھی، امام 2 قید تھے۔ آدھی رات کو یزید کے دربار میں باپ اور بیٹا آئے، یہ ملعون تخت میں بیٹھا، مولا سجاد کی آواز ہے تو نے رات کے اس پہر میں مجھے کیوں بلایا؟ یہ ملعون دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد قید کا نام آنا، سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ یہ کہنے لگا جہاں بھی جانا ہے لیکن شام چھوڑ دے، شام سے چلا جا۔ مولا سجاد کی آواز آئی تو نے بیعت مانگی ہم نے کی نہیں، تو نے میرا بابا قتل کر دیا، جب ہم نے بیعت کی نہیں تو میری قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ ملعون دیکھ رہے اس لیے آزاد کر رہا ہوں، وہ جسے تھوڑے دن پہلے دفنا کے آیا ہے اس کے رونے کی آوازیں ابھی بھی شام میں آ رہی ہے، اور تجھے 4 سال کی بہن کو دفنایا ہے تو کبھی میرے محل کے اس کونے میں روتی ہے، کبھی اس کونے میں روتی ہے، میں آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، اس کے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، رو رو کے کہتی اس کی رسیاں کھول دے، وہ بیمار ہے، اس کی زنجیریں آزاد کر، وہ 1 سال کا تھا۔
इमाम साबरीन की आवाज आई, फिर फैसला मैं नहीं करूंगा। इसने कहा तू हुसैन का बेटा नहीं। मौला सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, मैं बेटा हो के वारिस नहीं, वो बहन हो के वारिस है। फैसला वो करेगी जो जिंदान में बैठी है। रात के इस पहर में मौला सज्जाद जिंदान में वापस आए, रेत के मुसल्ले में बैठी थी अली की नमाजी बेटी। मौला ज़ैनुल आबिदीन की आवाज आई, अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहे हैं। रोगे कहते इससे पूछ शाम की औरतें थक गई। अम्मा वो कहते आजाद करो, मुझे सकीना के चीखों की आवाजें आती। बीबी ज़ैनब रो कहती नहीं सज्जाद, मैं हसन की बहन हूं, मैं ऐसे उठ के गई ये तारीख से लिखवाएगा, मैंने हमदर्दी की है, मैं शर्तें मनवाऊंगी। शर्तें हमेशा फाते मनवाता है ताकि तारीख लिखे कि ज़ैनब फाते की हैसियत से गई है। अम्मा वो कौन सी शर्तें मनवानी है, कोई अकबर वापस आएगा। बीबी ने जो शर्तें बताई है मुझे नहीं पता तुम करबला के रास्ते में वो शर्तें सुन के कितना रोगे। मौला सैयदुल साजिदीन दोबारा दरबार में आवाज आई, मेरी अम्मा की चंद शर्तें हैं। ये मौला कहता कौन सी? मौला सज्जाद की पहली शर्त है हमें 3 ऊंट बतौर सवारी चाहिए, इसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आवाज दूसरी शर्त बशीर इब्न जज़लम बतौर महारी चाहिए, इसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मौला सज्जाद की आवाज तीसरी शर्त शोहदा के सर वापस चाहिए, ये कहता मैं देने के लिए तैयार हूँ। मौला सज्जाद की आवाज आई, मेरी अम्मा कहती है एक मकान मुझे शाम में खाली करवा के दे। वो कहते जब रहना ही नहीं करना क्या है। मौला सज्जाद फरमाते हैं अली की बेटी कह रही है मेरे 18 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया, एक मकान खाली जिन औरतों ने पत्थर मारे उन्हें मेरे सामने बैठा, मैं उन्हें बताऊं मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी मारा गया है, मुझे सर के बाल खोल के एक मरतबा हुसैन को रोना है, मुझे पूरे साल में किसी ने रोने नहीं दिया। इसने कहा अगली शर्त बता। मौला सज्जाद के जिगर में हाथ आया, जो शर्त बताने से पहले सज्जाद लहू बोले, मैं में वो शर्त पढ़ने लगा हूँ। मौला सज्जाद की आवाज आई, मेरी अम्मा कहती आखिरी शर्त है, वो जो चादरें शामे गरीबा उतारी थी वो चादरें मुझे वापस कर। इतना कहना था ये देख के कहने लगा 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। अगर कहे मैं चादरें नहीं बनवा दूं, सज्जाद की आवाज आई नहीं चादरें नहीं, वही चादर मुझे वापस कर जो शामे गरीबा नेज़े से उतारी थी। ये देख वो चादर लेके क्या करेगा? सज्जाद कहते मैं यहाँ से करबला जाऊंगा, कब्र अब्बास में चादर रखूंगा, रोज़ उठ चचा अब्बास जिस चादर का तुम निगरान था। हाय हुसैन के हाय हुसैन, मैं वो चादर वापस लेके आ गया। 3 ऊंट जिंदान के दरवाजे पे गए। अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। अब मैं खोल के नहीं पढ़ूंगा किसी का जिगर फटे। शहजादी दीवार की टेक छोड़ के उठी, जहां जहां से गुजर रही थी नीचे से जमीन सुर्ख हो रही थी। अली की शहजादी ऊंट के करीब आई। बीबी कहती सज्जाद हम कहाँ जा रहे हैं? मौला सज्जाद की आवाज आई अम्मा हम करबला जा रहे हैं। बीबी रो के कहती नहीं सज्जाद, अम्मा मदीना चले पर मैं नहीं सज्जाद, अम्मा कब्र अमीरुल मोमिनीन पे ले जाओ पर मैं नहीं सज्जाद, अम्मा फिर कहाँ लेके जाऊं? बीबी ज़ैनब की चीख निकली, रो के कहा सज्जाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़ के जा रही हूँ। सज्जाद हो सके मुझे एक बार सकीना की कब्र में ले मुझे आखिरी बार सकीना से मिलवा दे। मौला सैयदुल साजिदीन 3 ऊंटों की मुहार था, कब्रिस्तान में मुसाफरा में सज्जाद का जाना था। सबसे पहले भाई की नजर बहन की छोटी सी कब्र पे पड़ी। सज्जाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, बहन की कब्र पे गिर गए। रोके कहते सकीना रोज पूछा करती थी परिंदे घरों पे जाते कभी मैं भी मदीने जाऊंगी। उठ सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई हैं, देख मेरी जंजीरें खुल गई हैं,
آج سکینہ تجھے کربلا لے جاؤ، آج سکینہ تجھے بابا کے پاس لے جاؤ، آج سکینہ تجھے مدینے لے جاؤ۔ بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے، کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی رقیہ نے بی بی ام کلثوم کو اٹھایا، سب سے آخر میں آئی حضرت عباس کی زوجہ فضل کی ماں نام لبابہ خاتون، جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا۔ بی بی لبابہ خاتون نے کہا علی کی بیٹیوں میں تمہاری کنیز ہوں، تمہارے نوکر کا حرم ہوں، ایک مرتبہ اجازت دینا مجھے تنہائی میں سکینہ سے بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیاں کمرے سکینہ سے گئی، عباس کی زوجہ نے ان کے گلیچے سے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی کمر میں قدموں پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ نوکری بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، پانی لینے گیا تھا، رات میں سو گیا، کمرے سکینہ مل گئی، آواز آئی سر اٹھا لے، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی، میری بقیے والی ماں